روز محشر حکومت ہی بطول کی ہے. خدا کی قسم یہ روایت کے لفظ ہیں وَهِيَ حَاكِمَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. روز محشر کی حاکم بطول ہے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں نا, یہ دونوں کف ہے نا ایک دوسرے کا. شوہر مالک یوم الدین, زوجہ حاکم یوم الدین. اللہ دیو یا اللہ اکبر. اللہ میں چلے آپ کی جو جن کے دل میں بطول کی محبت ہے نا, اور اس سردی کے موسم میں آپ اپنے گھروں میں گرم بستروں کو چھوڑ کر یہاں بطول کی فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, تو پھر آئیے اس کے صلے میں جو بطول کی آپ پہ رحمت ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں جنہیں آپ یہاں برداشت کر لیتے ہیں, وہاں جو فضل اکبر ہے نا, جو سب سے بڑی مصیبت ہے, وہاں صرف وہی بچے گا جس پہ بطول کا کرم ہوگا. خدا کی قسم روایت کے لفظ موجود ہیں کہ سیدہ کو میں سیدہ کے محشر میں آنے کا منظر نہیں پڑتا کبھی پڑھوں, مصائب کی دوران آپ کے سامنے بیان کروں گا, لیکن خدا بند عالم جناب سیدہ سے, سیدہ کے فیصلے کرنے کے بعد جناب سیدہ سے خدا بند عالم کہے گا سیدہ عالمین آپ کو زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں, اپنے مقام جنت میں جو جگہ ہے وہاں تشریف لے جائیے. جناب سیدہ محشر میں اپنے مقام سے چلیں گی, جنت کے دروازے پہ آئیں گی, جنت کے دروازے پہ آ کے بطول رک جائے گی. توجہ عزیزان محترم, جنت کے دروازے پہ آ کر بطول رک جائے گی, داخل جنت نہیں ہوگی. یہ قرآن بپا ہو جائے گا محشر میں کہ بطول رک گئی, بطول جنت میں داخل نہیں ہو رہی. آواز قدرت آئے گی بطول سیدہ جنت میں داخل کیوں نہیں ہو رہی؟ صلی حاجتک, آپ کو جو حاجت ہے جلدی مجھ سے پوچھیں اور آپ میدان محشر میں جائیں. جو ہی خدا بند عالم کہے گا کہ جو حاجت ہے وہ جلدی بیان کریں اور جنت میں اپنی منزل پہ تشریف لے جائیں, اس وقت جناب سیدہ صرف ایک لفظ بولیں گی, یا رب شیعتی, اے میرے اللہ میں تو جا رہی ہوں, میرے شیعہ کہاں ہیں؟ ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. شیعتی, بس روتے اس پہ تھوڑا پیارا, شیعتی میرے شیعہ کہاں ہیں؟ آواز قدرت آئے گی سیدہ قد غفرتو, میں نے انہیں مغفرت کر دی ہے ان کی. ہائے ہائے, اب ذرا رحمت, اب رحمت دیکھیے گا صحیح, میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے, آپ جنت میں تشریف لے جائیے. سیدہ پھر بھی نہیں جائیں گی. آواز قدرت آئے گی سیدہ آپ کے شیعوں کو بخش تو دیا, اب جنت میں کیوں نہیں تشریف لے جا رہی؟ رحمت سیدہ دیکھنا. آواز سیدہ آئے گی, یا رب شیعت ولدی, اے میرے اللہ میری اولاد کے چاہنے والے. ہائے 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 ہائے, اولاد یعنی سادات عظام کے چاہنے والے. اب معذرت ہاتھ باندھ کے کہوں گا, ماڈرن دور آ گیا, لوگ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھنے لگے اور لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا. کوئی اپنی علم کی زوم میں سادات کی تعظیم سے کتراتا ہے. ہاں ہمارے بڑوں میں اب تھوڑا سا 15-20 سال پیچھے چلے جائے نا, تو سید سامنے آ گیا تو لوگ مسند چھوڑ دیتے تھے. سید سامنے آ گیا تو لوگ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے. سید سامنے آ گیا ہاتھ جوڑ لیتے تھے. آج کہیں علم کا زوم ہے, کہیں پیسے کا زوم ہے, کہیں معاشرے کا خیال ہے کہ سید کا احترام کیا تو لوگوں میں عزت کم ہو جائے گی. خیال کرنا, دنیا میں کم ہو نہ ہو, محشر میں عزت نہیں ہے اگر بطول کی اولاد کی عزت نہ کی گئی. ہاں جو پیغام ہے وہ پہنچا کے جاؤں گا. ڈر نہ مجھے کل کسی کا تھا نہ آج کسی کا. جن کا کھاتا ہوں ان کا گاتا ہوں, رزق والی نجف کی جوتی کے نیچے سے آتا. میری ذریت کے, میری اولاد کے جو چاہنے والے ہیں, جو سادات سے محبت کرتے تھے, انہیں بھی لے کے جاؤں گی. اللہ اکبر. خدا بند عالم کی آواز آئے گی, میں نے انہیں بھی بخش دیا. سیدہ پھر رکی ہوئی ہیں. سیدہ آپ کیوں نہیں تشریف لے جا رہی؟ اب سادات کی عزت بیان ہوئی, اب اپنی عزت دیکھنا. جو مومنین ہیں, جناب سیدہ فرمائیں گی, یا رب شیعت و شیعتی,
اے میرے اللہ میرے چاہنے والوں کے چاہنے والے. ہائے ہائے اللہ اکبر. میرے چاہنے والوں کے چاہنے والے. آواز قدرت آئے گی. میں نے انہیں بھی بخش دیا. حتیٰ کہ خدا کی قسم روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ آواز قدرت آئے گی میدان محشر میں سیدہ کو راضی کرنے کے لیے کہ سنو میرے ملائکہ، اگر کسی نے کسی کو محبت بطول میں کھجور کا دانہ بھی کھلایا ہے، حساب چھوڑو جنت میں لے جاؤ. ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ لفظ ہے روایت کے، روحانیت ہے مجلس میں. بس سمیٹتا ہوں یہیں پہ میں اپنے بیان کو. یہ روایت ہے لفظ کے. انہا یوم القیامت کہ روز محشر یہ بی بی لَتَلْتَقِطُ شِیَّتُہَا وَمُحِبِّیہَا کما یلتقط الطیر حب الجید من الحب الردی. معصوم نے فرمایا روز محشر سیدہ اس بھرے ہوئے میدان محشر سے اپنے شیوں اور اپنے چاہنے والوں کو ایسے چن لے گی جیسے پرندہ ڈھیر سے اچھے دانے چن لیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا کرے. اس طرح لے کے پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ حضرات؟ بس میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے. بس ایک روایت پڑھ کے میں نے سمیٹ لیا اپنا بیان اور ختم کر دی اپنی گفتگو. لے جائے گی سیدہ جنت میں. اس سے آگے مجھے لفظ کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا کروں کہ جو بات کا پیغام ہے وہ پہنچانا بڑا ضروری ہے. پہنچا دوں اپنے دوستوں تک اور پھر دو لفظ مصائب کے آپ کے سامنے بیان کروں. یوں سمیٹ کے اپنے چاہنے والوں کو لے جائے گی. اور صرف اتنا ہی نہیں، سیدہ کے پاس ایک اختیار اس سے اوپر ہے. یہ ایک بلند صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات کرام. پھر بھی ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں. روز محشر جناب سیدہ ایک مقام کے اوپر تشریف لے کے آئیں گی تو آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کے سامنے ہم ذاکرین واعظین یہ اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ قبر کے اندر سوال ہوں گے. جو توحید کا انکار کرے گا اس کے ماتھے پہ مشرک لکھ دیا جائے گا. یہ مضمون ہم سب پڑھ چکے آپ کے سامنے. آپ علماء واعظین سے کے پاس ایک نتیجہ دینا. جو رسول کا منکر ہوگا اس کے ماتھے پہ کافر لکھ دیا جائے گا. جو امام کا منکر ہوگا اس کے ماتھے پہ منافق لکھ دیا جائے گا. اور مومن صرف اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا جو علی کا اقرار کرے گا. خدا کے اقرار پہ نہیں لکھا جائے گا، رسول کے اقرار پہ نہیں. جب علی اور اولاد علی کا اقرار ہوگا تو پھر ماتھے پر مومن لکھ دیا جائے. جب ہم محشر میں پیش ہوں گے تو مشرک کے ماتھے پہ مشرک، کافر کے ماتھے پہ کافر، مومن کے ماتھے پر مومن لکھا ہوا. اب وہاں پہ اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے. روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ لفظ نہ ہو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں. یہ لفظ روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا مومن ہوگا، کیونکہ وہ قبر میں علی کی گواہی دے چکا. اس کے ماتھے پہ الحمدللہ بھائی مومن لکھا جا چکا ہے. لیکن فَيُعَمِّرُ بِمُوجِبِ قَدْ كَسَرْتُ ذُنُوبِهِ إِلَى النَّارِ، اس کی کثرت گناہ کی وجہ سے اس کے لیے حکم جہنم ہو جائے گا. کثرت ماتھے پہ مومن لکھا ہوا، کثرت گناہ کی وجہ سے اس کے لیے حکم جہنم ہو جائے گا. اور اچانک جناب سیدہ کی اس پہ نگاہ پڑے گی تو سیدہ اس کے ماتھے پہ مومن پڑھ لیں گی. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. ہو گیا حکم جہنم اور سیدہ نے ماتھے پہ لکھا ہوا لفظ مومن پڑھ لیا. جو ہی جناب سیدہ لفظ مومن ماتھے پہ لکھا ہوا پڑھیں گی، خدا سے مخاطب ہو کے کہیں گی الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ و فاطمت بی من تولنی و تول ذریتی من نار و وعدک اللہ حق و انت لا تخلف المیعاد. اے میرے اللہ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے نا. ہائے ہائے
تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، اور یہ نام اسی لیے رکھا ہے کہ میں اپنی اور اپنی ذریت کے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑا لوں گی، اور یہ تیرا وعدہ ہے اور تو اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے، وعدے سے پھرتا نہیں ہے، اور اس کے ماتھے پہ مومن اسی لیے ہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اور پھر جہنم کا حکم ہو گیا۔ خدا کی قسم، بس خدا کا جواب سنو اور سمٹ گئی میری گفتگو۔ خدا بند عالم فیقول اللہ عز و جل، خدا بند عالم جواب میں ارشاد فرمائے گا صدقت یا فاطمہ، آپ سچ کہہ رہی ہیں فاطمہ، سمیتو کے فاطمہ، میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے، وفاطمت بکے من احبا کے وتولا کے وحب ذریت کے وتولاہم من نار۔ سنو سیدہ، میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے، اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو آپ سے، آپ کی ذریت سے محبت کرے گا اسے جہنم میں نہیں بھیجوں گا۔ توجہ عزیزان محترم، اسے جہنم میں نہیں بھیجوں گا، اور میں اپنے وعدوں سے پھرنے والا بھی نہیں۔ میں نے اسے بھیجا اس لیے تھا تاکہ یہ طے ہو جائے یہ جہنمی ہے، اور پھر تو اس کی شفاعت کرے تو دنیا کو پتا چلے بطول کا اختیار یہ ہے، وہ جہنم سے نکال کے جنت لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما۔ اختیار بطول یہ ہے کہ جس کا جہنم مقدر ہو جائے، بطول اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گی۔ کف ہے نا ایک دوسرے کا، علی و بطول، تو دونوں میں یہاں پہ قدر مشترک ہی یہ ہے۔ علی وہ ہے کہ جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کی چھپ کے مدد کرتا رہا، محمد کی مدد کرنے کے لیے ظاہر ہو گیا۔ بطول وہ ہے جو آدم سے عیسیٰ تک چھپ کے ہدایت کرتی رہی۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور جب سید الانبیاء آیا تو اس کا جزو غالب بن کر، اس لفظ کی میں تشریح کر چکا، اب میں روزانہ اگر تشریح کروں تو پھر کل والی ساری مجلس مجھے پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ آخری نبوت کا جزو غالب بن کر سیدہ دنیا پر تشریف لے آئی، اور یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے، بلکہ یہیں پہ کتاب موجود ہے جس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مرجع، آج کل یہ لفظ بڑا عام ہے، مرجع اسے کہتے ہیں جس کی جانب رجوع کیا جائے، اس لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مرجعیت ہے، یعنی مراجع کی جانب آپ رجوع کریں۔ جناب سیدہ کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے، المرجعۃ لابیہا، وہ ہے جو اپنی باپ کے لیے مرجع ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جس کی جانب رسول رجوع کریں، اور یہ رجوع رسالت ہی تو ہے کہ بطول کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یا انی اجد فی بدنی ضعفن، مجھے اپنے جسم میں ضعف محسوس ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی ضعف ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی مرض ہے تو کسی طبیب کے پاس تشریف لے جائیے، تو بعید نہیں آواز رسالت آئے گی۔ طبیبہ رسالت کا نام بطول ہے۔ اللہ اکبر، جی ہیں، یا ٹھیک ہے سارے محترم، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یہ جزو غالب مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ ہے وہ فاطمہ ہے، جب سے مصطفیٰ ہے، توجہ عزیزان محترم، تب سے فاطمہ ہے۔ ایک حدیث سے میں نے استنباط کر کے ایک نتیجہ دیا تھا، اور ایک پھر براہ راست حدیث کل آپ کے سامنے پڑھی تھی آقا وحید خراسانی کی کتاب حلقہ وصل سے، کہ جب وہ تمام انبیاء و ملائکہ اکٹھے ہیں اور کائنات میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور وہ خدا بند عالم سے یہ درخواست کر رہے ہیں میرے اللہ اس اندھیرے سے دل گھبراتا ہے، ہمارے لیے اس اندھیرے کو ختم کر۔ تو حدیث میں کیا لفظ ہے؟ کیا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا بند عالم نے جناب سیدہ کے نور کو روشن کیا۔ اللہ اکبر، جناب سیدہ کے نور کو کھولا
اور جو ہی کھولا تو زمین و آسمان میں روشنی ہو گئی. اور تنویر نقوی صاحب کا لفظ موجود نہیں تھے, یہ روایت کے لفظ ہیں. غشیت ابصار الملائکہ, اس نور سے ملائکہ کی آنکھیں چوندے آ گئی. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, سلامت رہے مولا. یا اس نور سے ملائکہ کی آنکھیں چوندے آ گئیں. ملائکہ خود نورانی مخلوق ہیں, جس کا نور دیکھ کے نور شرما جائے. جی سلامت رہے مولا, آپ کو عزت عطا فرما. اور صرف علمدار بھائی ان کی آنکھیں نہیں چوندے آئیں, روایت کے لفظ یہ ہیں وہ سجدے میں چلے گئے, اور سجدے میں جانے کے بعد انہوں نے خداوند عالم سے سوال کیا, الہنا و سیدنا ما ھذا النور, اے ہمارے معبود یہ کس کا نور ہے؟ آواز قدرت آئی, ھذا النور من نوری, یہ میرا. اللہ اکبر, سلامت رہے مولا, آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھے. یہ نور میرا نور ہے. اب توجہ فرمائیے گا, اور میں نے بہت سی باتیں کہی تھی, بس آج اس روایت کو مکمل کر کے بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں. اب توجہ فرمائیے گا, خداوند عالم نے جب یہ کہہ دیا, یہ کتاب مجھے دو, یہ درمیان میں, صلوات پڑھیں بآواز بلند علی محمد. پھر بھی ایک بلند صلوات پڑھ دیں بابا. ایک اور صلوات بآواز بلند علی محمد. اب سوال کر رہے ہیں ملائکہ, میرے اللہ اس نور کو کہاں رکھا ہوا تھا؟ اس نور کو کہاں رکھا ہوا تھا؟ آج سے پہلے یہ نور ہمیں دکھائی نہیں دیا. آواز قدرت آئی, سننا خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا, توجہ فرمائیے گا. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے, وَأَسْكَنْتُهُ فِي سَمَائِي, اسے میں نے اپنی بلندیوں پہ رکھا ہوا تھا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, علی حق. یا سلامت رہے مولا, آپ کو عزت عطا فرمائے. بس میں مقصد پہ آ گیا. میں نے اسے اپنی بلندیوں پہ, لوگ صرف لفظ سما کا ترجمہ آسمان کر دیتے ہیں. نہیں عزیزان محترم, سما کا مطلب ہے بلندی. ہاں کیا بلندی, اسے آسمان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ بلند ہے. توجہ ہے عزیزان محترم, جو تمہاری پہنچ سے بلند بلندی ہو. توجہ 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 عزیزان محترم, اس آسمان کا فاصلہ کیوں نہیں ناپا جا سکتا؟ آپ جتنے قریب جاتے چلے جائیں وہ آپ سے اتنا دور ہے, آپ جتنے اوپر جائیں وہ اتنا, حد نگاہ ہے آسمان, جتنا اوپر جائیں وہ اتنا اوپر ہے. یعنی ایسی بلندی جس سے ہر بلندی پہ جانے والا وہ اس سے بھی بلند رہے. خداوند عالم فرشتوں سے کہہ رہا ہے یہ میری بلندی پہ ہے. اللہ اکبر, سلامت رہے مولا, آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. اسے میں نے اپنی بلندیوں پہ رکھا تھا. میرے اللہ تو نے اپنی بلندیوں پہ سے رکھا, آج تو نے احسان فرمایا کہ اس کے ذریعے کائنات کو منور کیا, ہمیں نور مل گیا. لیکن توجہ عزیزان محترم, کیا کبھی یہ بھی دنیا پہ جائے گی؟ آواز قدرت آئی, ہاں میں اسے اپنے نبی کی پیشانی میں روشن کروں گا. ہائے ہائے, میں اب جو جملہ کہنے لگا ہوں, خدا کی قسم پہاڑ سے بڑا جملہ ہے. اگر کسی کے دل میں اتر گیا ساری زندگی مجھے دعائیں دے گا. نہ سمجھ میں آئی انکار نہ کرنا, جس کے بارے میں ہے اس کی جانب پلٹا دینا. لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جس کے دل میں سیدہ کی محبت موجود ہے وہ اس جملے کا انکار کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے, جب خداوند عالم نے نقوی صاحب یہ کہا نا کہ میں اپنے حبیب کی پیشانی میں اسے روشن کروں گا, تو اگلا جو جملہ خداوند عالم نے کہا, یہ تو جانتے ہو نا کہ ہمارا نبی افضل المرسلین ہے,
سید المرسلین ہے، تمام نبیوں سے افضل ہے، ہر نبی سے افضل ہے، 313 رسول، ان میں سے جو افضل ہیں وہ 5 اولے العزم، مصطفیٰ، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ 5 اولے العزم ہیں، یہ 5 صاحب شریعت اولے العزم نبی ہیں۔ ان میں سے سید الانبیاء، ہمارے نبی کو ان سب کا سردار بنایا گیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ محمد سردار ہے اور باقی چاروں اولے العزم ہونے کے باوجود اس کے نوکر ہیں، حالانکہ وہ سارے صاحب شریعت ہیں۔ اگر مصطفیٰ صاحب شریعت ہے تو وہ سارے صاحب شریعت ہیں، اگر مصطفیٰ صاحب کتاب ہے تو وہ سارے بھی صاحب کتاب ہیں، اگر مصطفیٰ اولے العزم ہے تو وہ بھی اولے العزم ہے، اگر مصطفیٰ باقی نبیوں کے سردار ہیں تو وہ چاروں بھی باقی نبیوں کے سردار ہیں۔ سید الانبیاء میرے نبی کو کیوں کہا گیا؟ خداوند عالم نے اس حدیث قدسی میں کہا، وہ جس کی پیشانی میں میں اس کا نور روشن کروں گا نا، افضلہ علی انبیائی، اس کے سید الانبیاء ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت، زندگیاں دراز، سیدہ کا کرم ہے آپ پہ، مولا آپ سب پہ احسان فرمائے۔ مصطفیٰ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ مصطفیٰ سید الانبیاء اس لیے ہے کہ فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی بن کے آئے گی، اگر کسی اور کے گھر فاطمہ ہوتی۔ سید الانبیاء محمد اس لیے ہے کہ یہ بطول کا بابا ہے، اس لیے میں نے گزشتہ سال ایک پوری مجلس اس بات پہ پڑھی تھی کہ بطول اس ہستی کا نام ہے جو نسبتوں سے عزت لیتی نہیں، نسبتوں کو عزت دیتی ہے۔ جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اسی موضوع پہ مکمل مجلس پڑھ چکا، لفظوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ بطول کے لیے عزت نہیں، توجہ اذان محترم، یہ حسنین کی ماں ہونا یہ بطول کے لیے فخر نہیں، یہ حسنین کے لیے فخر ہے کہ بطول کے بیٹے ہیں۔ ہاں، کل اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو کوشش کیجئے گا میری مائیں بہنیں بیٹیاں کل کی تقریر میں ضرور تشریف لائیں، کچھ خاص باتیں میں نے مخاطب وہ ہوں گی کل کی، اگر ممکن ہو سکے۔ حسنین کے لیے فخر ہے کہ بطول کے بیٹے ہیں، سیدہ کے لیے فخر نہیں کہ علی کی زوجہ ہے، علی کے لیے فخر ہے کہ سیدہ کا شوہر ہے۔ حقیقتیں بیان ہی نہیں ہوتی، ممبروں سے کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ دی تھی، جن کے ذہنوں میں ہو، کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا، میرے حبیب تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، اور اے میرے حبیب علی نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا، اور اے میرے حبیب اگر یہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ بناتا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ایک لطیف سا باریک سا اشارہ کروں، کہیں کہیں پریشانی ہے، شاید بڑھ جائے، جہاں دلوں میں ٹھنڈک ہے اس ٹھنڈک میں اضافہ ہو جائے۔ یہ حدیث آپ نے رسول کی سنی ہے نا، یہ اردو زبان کی لطافت کا جملہ ہے، اگر کوئی لطف لے تو۔ رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا کف نہ ہوتا۔ میں یوں ایک لمحے میں جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا کف نہ ہوتا۔ علی جیسا سلطان جس کے سامنے اگر کے ساتھ آئے، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند آل محمد کی ذات۔ یہ اس مقام و مرتبے کی
मालिक है बीबी, इसके लिए फख्र नहीं अली की ज़ौजा होना, अली के लिए फख्र है बतूल का शौहर होना। और ये जितनी बातें कह रहा हूं हर एक बात पे पहाड़ जितनी दलील रखता हूं। हाँ, अमीर कायनात ने अहले सुन्नत की किताबों में, मेरे पास इस वक्त भी जहां मैं रुका हुआ हूं वहां अहले सुन्नत की यह किताब मौजूद है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताब है मुस्नद फातिमा, उसके अंदर उन्होंने अमीर कायनात का वो खुतबा लिखा है जो अमीर कायनात ने शूरा के सामने इरशाद फरमाया। शूरा में, जो शूरा बना के गए दूसरे खलीफा अपने बाद 6 अफराद की एक कमेटी बना के गए, उसमें अमीर कायनात ने अपनी फजीलतें गिनवाई हैं। और अली जैसा बादशाह जिसके पास आसमान से लेकर जमीन तक फजीलतों के पहाड़ लगे हुए हैं, बल्कि कायनात में जिधर देखें अली की फजीलत ही नजर आएगी। सूरज देखो इसी के हाथों का तो बनाया है, या चांद को देखो इसी ने तो सजाया है। आसान लफ्जों में कहूं बात को, तवील ना करूं, जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ है तुम्हें उसमें अली की फजीलत नजर आएगी। लेकिन उस अली ने सरा से लेकर सुरैया तक अपनी फैली हुई फजीलतों में से तमाम फजीलतों के जिक्र से पहले जो पहली फजीलत जिक्र की, वो तमाम महफिल की जानिब देख के कहा, मैं हूं जो बतूल का शौहर है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो या सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमा। और ये रसूल का फख्र है कि रसूल बतूल के बाबा है, क्योंकि खुदावंद आलम कह रहा है कि मैं उसे फजीलत दूंगा इसके जरिए। तमाम नबियों पे उसे फजीलत इसलिए है कि उसकी बेटी फातिमा है, और किसी नबी की बेटी फातिमा नहीं है, इसलिए ये सैयदुल अंबिया है। तो ये तब से है, बात भूली तो नहीं जो मैंने गुफ्तगू को शुरू की थी। हाँ, ये खाक के बने हुए, ये मट्टी के पुतले, जो बुत थे इनकी फूंक से इंसान हो गए। हाय, और क्या तो जो मट्टी के पुतला ही था ना आदम, बोती था, फूंक मारी गई तो उसमें रूह आ गई। ये मट्टी के पुतले, अब लो यहां पे भी फिर रिवायत सुन लो, सलवात पढ़े बाबाद बुलंद आले मोहम्मद, वो नीचे वाली किताब। ये किताब है असरार फातिमिया, लिखी हुई आका फाजिल मसूदी की है। अगर पढ़े लिखे लोगों के दरमियान आप जाएंगे तो मुहक्किकीन में से एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम और शख्सियात पर इनकी किताबें शाहकार किताबें तस्वुर की जाती हैं। उलमा में से कोई शख्सियत इस हस्ती का इनकार नहीं करेगी। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। उन्होंने अपनी किताब के अंदर यह रिवायत लिखी है, अजब रिवायत है। मैंने कहा ना, ये मट्टी के पुतले, उनसे मुकाबला करेंगे जो नूर के पैकर है। अब एक जुमला इसमें भी फिर लतीफ कहूंगा, खुदा करे कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। आदम को, यहां पे रिवायत लिखी हुई है, जब आदम को बना लिया गया उसमें रूह फूंक दी गई। इल्तफत आदमा यमनतुल अर्श, आदम मुतवज्जे हुआ यमीन अर्श की जानिब, अर्श की दाईं जानिब। तवज्जो, अर्श की दाईं जानिब आदम मुतवज्जे हुए। मुतवज्जे होने के बाद तवज्जो फरमाएगा, फ़अज़ा फिर नूर खमसत अशबाहन, नूर के अंदर आदम को 5 शबीहें नजर आई। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो तवज्जो, ये अशबा इसी शबी की जमा है, ठीक है। आदम को 5 किसकी शबी है? शबीहें है ना, किसकी शबीहें थी? शबी वो होती है जो किसी जैसी हो। आप अलम की शबी बनाते हैं, ताजिए की शबी बनाते हैं,
ذوالجنا کی شبیہ بناتے ہیں. اس جیسی شکل و صورت وہ نہیں ہوتا، اس جیسی شکل و صورت ہوتی ہے. یہ بھی کسی کی شبیہ ہے. کس کی شکل و صورت ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. انہی کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ میں نے انہیں اپنی صورت پہ بنایا. میں سماعتوں پہ اعتماد کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کہتا چلا جا رہا ہوں اور آپ پتہ نہیں کہاں رہتے چلے جا رہے ہیں. شبیہ نظر آئی، شبیہ نظر آئی. جب شبیہ نظر آئی تو اب آدم نے ان شبیہوں کو دیکھ کے، کیونکہ ان کی ایک شکل و صورت ہے، اور آدم نے دیکھا کہ پہلا شکل و صورت والا تو میں ہوں. شکل و صورت والا، ایک حیت والا میں ہوں. آدم نے فوراً خداوند عالم سے سوال کیا، یا رب حل خلقت آدم من الطین من قبلی. سوال پہ غور رہے. حل خلقت من الطین قبلی، اے میرے اللہ تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے بنایا ہے؟ توجہ 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 اذان محترم، توجہ توجہ. بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم جیسے ہیں، یہ بھی خاک ہے. میں نے کہا خاک کے پتلے ان سے مقابلہ کریں. آدم کہہ رہے اے میرے اللہ کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے بنایا ہے؟ آواز قدرت آئی، لا یا آدم، اے آدم تجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے نہیں بنایا. تو پھر آدم نے پوچھا، یا رب من ہؤلاء الخمسۃ الاشباہ، تو میرے اللہ یہ 5 تصویریں کون ہیں؟ آواز قدرت آئی، یہ وہ ہیں جن کے صدقے تجھے بنایا ہے. اللہ اکبر. جیو جیو چلے حق علی سلامت رہے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. سیدہ سلام جیو جیو. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ سب کو سلامت رکھے. تمہارا باپ ان کے صدقے ہے. صدقے کی جرت نہیں کہ اصل سے مقابلہ کرے. ہاں یہ نہ ہوتے تو زمین و آسمان میں اندھیرا تھا. تو اولین میں میری بات بھولے نہ جہاں سے بات شروع ہے، اولین کو اگر نور چاہیے تھا تو بطول کے نور سے روشن کیا گیا. بھول تو نہیں گئے میری بات؟ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ اب میں اگلا جملہ آپ کے سامنے گزارش کروں. میں نے کہا جب سے محمد ہے تب سے یہ ہے. یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اولین کو نور چاہیے تھا تو بطول کے نور سے اولین و آخرین روشن ہوئے. قیامت جب آئے گی تو ہر چیز برباد ہو جائے گی. یہ جس سورج سے آپ روشنی لے رہے ہیں یہ بھی نہیں بچے گا، یہ چاند بھی نہیں بچے گا. زمین و آسمان پھر اندھیرا ہو جائے گا. محشر کے میدان گھٹا ٹوپ اندھیرا. پتہ نہیں دعا دو گے یا نہیں دعا دو گے. میں ازل سے آپ کو ابد لے گیا. یہ درمیان میں تو ویسے ہی سراب ہے. میں ازل سے آپ کو ابد میں لے جاتا ہوں. وہ میدان محشر میں پھر اندھیرا. انبیاء اور رسل جمع ہیں، ملائکہ بندوں کو لے کر اکٹھے ہیں، اور وہ اندھیرا چھایا ہوا. اب سارے محشر والے پھر ہاتھ جوڑیں گے، کوئی سجدے میں جائے گا. میرے اللہ اس اندھیرے سے دل گھبرا رہا ہے، اس اندھیرے سے دل بیٹھتا چلا جا رہا ہے. جنہوں نے بطول کو سنا ہے اب اگلا جملہ سننا. دل بیٹھتا چلا جا رہا ہے، اس اندھیرے سے دل گھبراتا چلا جا رہا ہے. روشنی کر. خدا بند عالم حکم دے گا، فَيُقْبَلُ یمشی، داخل ہوں گے چلتے ہوئے. قومن، ایک قوم، النور بین ایدیہم، ان کے آگے آگے نور ہی نور ہوگا. ان کے جسم سے نور نکل رہا ہوگا،
اور وہ نور ان کے آگے آگے، اور اتنا نور ہوگا اضاءت ارض القیامہ، قیامت کی زمین اس نور سے روشن ہو جائے گی۔ آپ نے میرے جملے کی توجہ نہیں کی، جملے کی قادر نہیں ہو سکی۔ کتنے موجود ہیں وہاں پہ؟ اولین و آخرین موجود ہیں۔ سوچو کتنا بڑا میدان ہوگا بھئی۔ آج دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، یہ سارے بھی ہوں گے، اس کے بعد والے بھی ہوں گے، اس کے پہلے والے بھی ہوں گے، تو سوچو کتنا بڑا میدان ہوگا جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ اب اس میدان کو روشن کرنا ہے تو کتنا نور چاہیے ہوگا۔ توجہ توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یہ آپ کے پاس حویلی موریشا کا ایک ہال ہے، کتنی لائٹیں آپ نے لگا رکھی ہیں، کتنی روشنی آپ نے لگا رکھی ہے، پھر جا کے یہ ہال روشن ہوا ہے۔ اور وہ اتنا بڑا میدان جس میں اولین و آخرین جمع ہے، وہاں پہ کتنا نور چاہیے ہوگا اس میدان محشر کو روشن کرنے کے لیے۔ اور آپ کے ذہن میں پھر وہی آ رہا ہوگا کہ شاید پھر وہی نور آئے۔ نہیں، خداوند عالم نے آج دنیا کو ایک نیا منظر دکھانا ہے۔ ایک قوم آئی، اس سے نکلنے والے نور کی وجہ سے ارض قیامت روشن ہو گئی، اور اتنی روشن ہوئی کہ تمام اہل محشر کو خدا سے پوچھنا پڑا، ہؤلاء الانبیاء، اے میرے اللہ یہ تیرے نبی ہیں؟ خدا کی قسم جملہ کہوں گا آخر میں جا کے تو لطف آئے گا، میرے لیے دعا ہوگی، ہؤلاء الانبیاء، اے میرے اللہ کیا یہ تیرے نبی ہیں؟ آواز قدرت آئے گی، ما ہؤلاء بانبیاء، نہیں یہ میرے نبی نہیں ہیں، وہ تو تمہارے درمیان ہیں۔ پیچھے رہ رہے ہیں، پیچھے رہ رہے ہیں میرے دوست، اللہ کرے آپ میرے ساتھ سفر کر سکیں۔ پھر دوبارہ اہل محشر کہیں گے، ہؤلاء الملائکہ، اے میرے اللہ یہ تیرے فرشتے ہیں؟ آواز قدرت آئے گی، ما ہؤلاء بملائکہ، یہ میرے فرشتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اہل محشر کے ذہن میں جس جس کا مقام ہے، میرے اللہ ہؤلاء الشہداء، اے میرے اللہ کیا یہ شہید ہیں؟ کیونکہ خداوند عالم نے کہا ہے شہیدوں کو روز قیامت نور ملے گا، تو کیا یہ شہید ہیں؟ آواز قدرت آئے گی، ما ہؤلاء بالشہداء، یہ شہید بھی نہیں ہیں۔ تو پھر آپ خداوند عالم سے پوچھیں گے وہ سارے اہل محشر، میرے اللہ من ہؤلاء، یہ کون ہیں؟ آواز قدرت آئے گی، سلو من انتم، ان سے پوچھو۔ ہائے 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 ہائے، جملہ 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 ہدیہ کرنے لگا، اللہ کرے دعا کرو میرے لیے، ان سے سوال کرو کہ تم کون ہو۔ سارے اہل محشر اس قوم کی طرف متوجہ ہوں گے جس قوم کی وجہ سے محشر روشن ہو گیا ہوگا۔ سب ان سے سوال کر کے کہیں گے من انتم، تم کون ہو؟ وہ پکار کے کہیں گے نانو من ذریت فاطمہ، ہم بطول کی اولاد سے سید ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، جیو جیو جیو۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ نحن من ذریت فاطمہ، ہم بطول کی ذریت ہیں، ہم بطول کی جس کی ذریت میدان محشر کو روشن کر دے۔ لیکن چلیں ایک اگلا جملہ کہتا ہوں، اللہ کرے آپ اس میں بھی میرے لیے دعا کر سکیں۔ آپ نے یہاں پہ دعا کر کے اگلے جملے کے اہل ہوئے ہیں، ورنہ میں چھپا کے جملے کو گزرنے لگا تھا۔ یہ تو وہ اعلان کر دیں کہ ہم سید ہیں۔ کون سے سید؟ اب یہ نہ سمجھنا میں کہہ دوں گا نقوی سید، نہیں عزیزان محترم، معاملہ الگ ہے۔ نحن من ذریت فاطمہ، ہم ذریت فاطمہ۔ اور اگلا جملہ جو کہا ہے، خدا کی قسم عجیب لفظ تنویر نقوی صاحب، نحن اولاد علی ولی اللہ۔ ہائے 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 ہائے، جیو علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ علمدار بھائی اتنا ہی کہہ دیتے نحن اولاد علی، جیسے نحن من ذریت فاطمہ کہا تھا تو نحن اولاد علی کہہ دیتے، نحن العلویون کہہ دیتے، اتنا ہی کافی تھا۔
اولاد علی ولی اللہ کا لفظ روایت میں نہ ہو، میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب ہے بتایا جا رہا ہے روز محشر بھی اس سید کو سید کہلانے کا حق ہوگا جو باپ کی ولایت کا قائل ہوگا۔ جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں ہاں زندگی دراز ہو۔ وہ سید کیسا جو اپنے جد کی ولایت کا منکر ہو جائے، جس کے سامنے اس کے جد کے فضائل پڑھیں اور اس کے ماتھے پہ بال آ جائے، پتہ لگا رہے کہیں اور کا آ کہیں اور گیا ہے۔ بیٹھے تشریف رکھیں، صلوات پڑھیں بآواز بلند علیہ۔ اولاد اور ذریت پوری نسل کو کہا جاتا ہے، جس طرح یہاں کہا گیا نحنو اولاد علی ولی اللہ، ہم علی ولی اللہ کی اولاد ہیں، ہم فاطمہ کی ذریت ہے، لیکن اطرت صرف وہ ہیں جو صاحب عصمت ہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت۔ اطرت وہ ہے جو ویسے معصوم ہے جیسے محمد معصوم ہے۔ سلام علیکم، صلوات پڑھیں بآواز بلند علی محمد کی ذات۔ نحن اولاد علی ولی اللہ، یعنی وہ سادات جو اپنے جد کی ولایت کے قائل ہیں، اپنے جد کے فضائل سن کے جن کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا۔ جہاں بل پڑھنا شروع ہو جائے وہاں معاملہ گڑبڑ ہوتا۔ وہ اولاد جو اپنے جد کی ولایت کی قائل ہے، وہ روز محشر ایسے آئے گی کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور اس سے پورا روز محشر، اور محشر میں خدا کی قسم محشر میں، اور یہ کس لیے ان کی ساری عزت کس لیے ہے؟ نحنو من ذریت فاطمہ، ہم فاطمہ کی ذریت ہیں۔ اجازت ہے میں دو روایتیں آپ کے سامنے پڑھ دوں، ورنہ جو میں نے مجلس کے شروع میں آپ کے سامنے وعدہ کیا اس میں 6 یا 7 منٹ رہ گئے، میں گفتگو کو سمیٹ دوں یہاں پہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کل وقت کا وعدہ کرو اور آپ وقت پہ آنے کا وعدہ کریں تو اس سے آگے چلتا ہوں۔ بارش کی وجہ سے پہلے تھوڑے ہو گئے ہیں، اب یہ کہتے ہیں وقت کی وجہ سے اور تھوڑے ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند عالم۔ لیکن ہم نے بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ روز محشر دنیا کی مصیبتوں کی تھکی ہوئی بطول کو یہ سہمت تو نہ دیں کہ روز محشر بطول کو کھڑے ہو کے کہنا پڑے میرے اللہ بڑا گناہگار ہے لیکن میرا شیعہ۔ ایسے بنو کہ کل منہ بطول کو دکھانے کے قابل ہو جائے۔ عزیزان محترم، سوچو، جسے خدا نے مجتبیٰ، جسے خدا نے چنا ہے اس نے بھی کسی کو چنا ہے۔ حکم ہے آج مجھے کچھ احباب کی جانب سے، خدا کے انتخاب کو فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ کے انتخاب کو ام البنین کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے کل کہا تھا اس گھر کی ہر فاطمہ کا اپنا مقدر ہے۔
یہ جس بی بی کو آپ ام البنین کے نام سے جانتے ہیں نا، اس کا نام بھی فاطمہ ہے، چن کے اسے بھی بطول گئی ہے، اور چنا ایسے ہے کہ اپنی وصیتوں میں یہ وصیت فرمائی ہے، یا علی میرے بعد شادی کرنا اور بنی کلاب کی شہزادی فاطمہ سے کرنا۔ امیر کائنات نے پوچھا سیدہ اسی بی بی کا انتخاب کیوں ہے؟ بس شاید ایک یہ لفظ ہی سمجھ میں آ گیا تو ساری رات رونے کے لیے بہت کافی ہے۔ کہا یا علی آپ جانتے ہیں نا ایک دن بنی کلاب کی عورتیں مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ کہا ہاں سیدہ مجھے خبر ملی تھی کہ بنی کلاب کی عورتیں آپ کی زیارت کے لیے آئی تھی۔ کہا علی بس میں نے اسی دن اسے چن لیا تھا۔ کہا کیوں سیدہ کس لیے؟ کہا سنو جب یہ میرے گھر میں داخل ہوئی نا تو یہ دیواروں کی ٹیک لے کے چل رہی تھی، گھر کے کونے کونے پہ دیواروں کی ٹیک لے کے چل رہی تھی، اور باقی ساری بیویاں صحن سے داخل ہو کے میری مسند کے سامنے آ رہی تھی۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے اس سے پوچھا فاطمہ ابھی تو تم جوان ہو اور دیواروں کی ٹیک لے کے چل رہی ہو؟ خدا کی قسم جواب سننا رونے کے لیے یہ جواب بھی بہت کافی ہے۔ ابھی جوان ہو اور دیواروں کی ٹیک لے کر وہاں پہ چل رہی ہو؟ کہتے وہیں سے ہاتھ باندھ کے کہا سیدہ اس صحن میں کیسے چلوں جس میں آپ کے قدموں کے نشان، جس صحن میں آپ کے قدموں کے نشان ہیں وہاں آپ کے قدموں پہ ام البنین قدم کیسے رکھے؟ یہ میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ کے قدموں پہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جس صحن میں آپ کے قدم لگے ہوئے میں اس صحن میں اجرکم اللہ اپنے قدموں سے نہیں چل سکتی۔ اور اسی لیے جب بے آ کے علی کے گھر آئی تھی نا تو امیر کائنات نے ایک دفعہ ان کو ان کے نام سے پکارا، فاطمہ یہ نام آنا تھا، علی کے قدموں میں بیٹھ گئی، ہاتھوں کو باندھ کے کہا آئندہ مجھے اس نام سے نہ پکاریے، آئندہ مجھے اس نام سے نہ پکاریے۔ امیر کائنات نے کہا جب تیرا نام ہی یہی ہے تو اس نام سے کیوں نہ پکاروں؟ روتے ہوئے کہا اگر آپ مجھے فاطمہ کہیں گے نا زینب کو ماں یاد آ جائے گی، وہ شہزادی ہے میں اس کی کنیز ہوں، مجھے اس نام سے نہ پکارے۔ یہ سننا تھا اس دن امیر کائنات نے کہا تھا آج سے میں نے تیرا لقب ام البنین رکھا، آج سے تجھے بیٹوں کی ماں کہہ کے پکاروں گا، اللہ تجھے بیٹے عطا کرے گا۔ اور خدا کی قسم یہ وفا ہے اس بی بی کی کہ جب اس گھر میں آئی تھی نا مسند مسحری گھر میں لگی ہوئی تھی، جو عورتیں لے کر آئی تھی نا شہزادی کو وہ مسند کے پاس لے کے آ کے انہوں نے چاہا شہزادی کو مسند پہ بٹھائیں، بی بی زمین پہ بیٹھ گئی۔ جناب زینب نے قریب آ کے کہا اماں ماں بن کے آئی ہو مسند پہ بیٹھو، وہیں سے ہاتھ باندھ کے کہا یہ بطول کی مسند، میں کنیز ہوں میں مسند پہ نہیں بیٹھ سکتی، آپ سب کو بھی میں آقا آزادی ہے، مولا اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے، عباس اپنی ماں کا پرسہ قبول کرے، اولاد کو بھی اجرکم اللہ۔ بس حوصلے سے جملے سننا، میرا سفر طویل۔ اپنی اولاد کو بھی یہی سکھایا، اولاد وہ بھی علی کی ہے لیکن سکھایا یہی ہے، بطول کی اولاد کو ہمیشہ آقا و مولا کہنا، کبھی زبان سے بھائی و بہن کا لفظ نہ آئے، آقا اور آقا زادی کا لفظ نکلے۔ ساری زندگی بطول کی اولاد بھائی کہتی رہی، ام البنین کی اولاد آقا و مولا کہتی رہی۔ وہ وقت آ گیا 4 شیر جیسے بیٹے عطا کیے خداوند عالم نے، اور جب 28 رجب کو قافلہ روانہ ہونے لگا نا، اجرکم اللہ، اتنے سارے پہلو ہیں اس بی بی کی مصائب کے، میں کیا کیا آپ کے سامنے بیان کروں، سب چھوڑ رہا ہوں، بس ایک پہلو بیان کرتا ہوں۔ عباس کو بازو سے پکڑا، ہٹا کے قافلے سے وہاں چلی گئی جہاں قبر رسول تھی۔ یہ کائنات کی پہلی اور آخری ماں، عباس کا دایاں ہاتھ قبر رسول پہ رکھا، عباس کا بایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہا قبر رسول کی قسم کھا، میرے سر کی قسم کھا، جب تک تیرے بازو سلامت۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے، جب تک تیرے بازو سلامت ہیں بطول کی اولاد پہ آنچ نہ آنے پائے، بطول کی اولاد پہ آنچ نہ آنے پائے۔ اور عباس کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، اماں دعا کرنا بازو سلامت رہے، اماں دعا کرنا۔ بس عزیزان محترم، میں نے سمیٹا اپنا بیان،
10ਵੀं کے دن کٹ گئے وہی بازو عباس کے. اور جب یہ قافلہ، بس 2 جملے سن لو، یہ قافلہ قید نبھا کے واپس مدینے آیا نا، تو بشیر ابن جزلم نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا حسین مارا گیا. اجرکم اللہ، حسین مارا گیا. یہ اعلان کرتے ہوئے بشیر مسجد نبوی میں پہنچ گئے. جناب ام البنین کو یہ خبر پہنچی، عصا لے کر اپنے گھر سے عباس کی ماں نکلی، مسجد نبوی میں آ کر رسول کی قبر کی اوٹ میں کھڑے ہو کے کہا کس نے کہا حسین مارا گیا؟ اللہ اکبر. بشیر کہتا ہے اس قدر روبدار آواز تھی کہ ایسے لگتا تھا میری جان نکل جائے گی. کہتے وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے اعلان کیا، بی بی میں نے کہا ہے حسین مارے گئے. کہتے بی بی نے اس پہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، پلٹ کے مجھ سے کہا عباس واپس آیا؟ ہائے 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 آئے عباس واپس آیا. بشیر کہتا ہے بی بی میری جرت تو نہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میں نے آپ کی وفا سنی تھی. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ حسین لوٹا ہے، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ زینب لوٹی ہے، آپ پوچھ رہی ہے کہ عباس آیا ہے یا نہیں آیا. یہ سننا تھا. دھاڑ مار کے کہا عباس کا اس لیے پوچھا ہے جانتی ہوں اگر عباس آیا ہے تو زینب آئی ہوگی، اگر عباس آیا ہے تو حسین آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول فرمائے، حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول فرمائے. بشیر نے پھر پلٹ کے پوچھا بی بی اجازت دیتی ہے میں آپ کو خبر سناؤں؟ بی بی نے کہا ہاں بیان کر کیا ہوا؟ کہا حسین سے پہلے عباس مارا گیا. ہائے ہائے خدا کی قسم اگلے جملے قیامت کے جملے ہیں جن کے دل میں احساس ہے، جن کے دل میں محبت ہے. جملہ برداشت کرنا ہی بڑا مشکل ہے. حسین سے پہلے عباس مارا گیا. عجیب سوال ام البنین نے پلٹ کے کیا، بشیر مارنے والے کتنے تھے؟ ہائے 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 اللہ اکبر. جملے سنو گے بس جملے سنتے چلے جانا. مارنے والے کتنے تھے؟ کہا آقا زادی 9 لاکھ. 9 لاکھ کا نام آنا تھا. شہزادی کے چہرے پہ جلال آیا. بس 9 لاکھ نے عباس مار دیا، بس 9 لاکھ نے عباس مار دیا. یہ ہو نہیں سکتا. اس کے بعد بہادر قبیلے کی شہزادی ہے نا، بہادر قبیلے کی، تو بہادروں والا سوال کیا، بہادروں والا سوال کیا. خدا کی قسم اسی سوال کے اوپر ہی مجلس ختم ہو جاتی ہے. بہادروں والا سوال کیا، یہ بتا عباس کس وار سے اترا؟ ہائے 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 وہ کون سا وار تھا جو عباس کو لگا تو عباس نے زین چھوڑی؟ بشیر نے ہاتھ باندھ کے کہا عباس کے سر میں گرز لگا، سر میں گرز لگنے کی وجہ سے عباس زمین پہ آیا. شہزادی کو جلال آیا اور پلٹ کے کہا تو نے میرا عباس دیکھا ہے؟ خدا کی قسم قیامت کے جملے ہیں. اللہ جانے میں کیا پڑھ رہا ہوں. آوازوں کو بلند کرنا تاکہ عباس اپنی ماں کے مصائب میں تمہیں دعا دے کے یہاں سے جائے. تو نے میرے عباس کو دیکھا تھا؟ بشیر نے ہاتھ باندھ کے کہا ہاں بی بی میں نے دیکھا تھا. دراز کا تھا تیرا بیٹا، 2 رکابے گھوڑے پہ بیٹھتا تھا. ہائے ہائے اللہ اکبر. 2 رکابے گھوڑے پہ بیٹھتا تھا. کہا جب سن اگر تو نے دیکھا ہوا ہے تو پھر جب گرز آتا ہے تو اسے ہاتھوں سے روکا جاتا ہے. اس کے ہاتھ کہاں تھے؟ بشیر نے روتے ہوئے کہا بی بی ہاتھ کٹ گئے تھے، بی بی ہاتھ کٹ گئے تھے. پھر اگلا جملہ سننا. ماں ہے نا عباس کی، جانتی ہے عباس کا مقام کیا ہے، عباس بہادر کتنا ہے، عباس کا قد کتنا ہے. بس رک کے ایک جملہ کہوں ماتم کے لیے، یہ جملہ بہت ہے. کہا ابھی تو نے کہا ہے نا عباس دراز قد تھا، وہ 2 رکابے گھوڑے پہ بیٹھتا تھا. جو اتنا دراز قد تھا، 2 رکابے گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، کسی کا گرز اس کے سر پہ پہنچا کیسے؟ ہائے 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 کسی کا گرز اس کے سر پہ پہنچا کیسے؟ قیامت کا جواب دیا. بشیر نے کہا بی بی عباس کے پاس سکینہ کی مشق تھی. جب دونوں بازو کٹ گئے عباس نے مشق
سینے کے نیچے رکھی. مشق کو بچانے کے لیے عباس نے سر جھکایا. عباس کا سر جھکانا تھا, گرز آیا, عباس کے سر میں لگا, عباس زین پہ آ گیا. یہ سننا تھا, جنت البقیع چلی گئی. رو کے کہا رسول کی بیٹی گواہ رہنا, میرے لال نے وفا کی ہے, میرا لال حسین پہ قربان ہو گیا. سلام اسے جس کے بیٹے مارے گئے, اور رو رو کے کہتی تھی مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو, اور میرا کوئی نہیں بچا لیکن حسین.